الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اس بات کا ذکر خیر کر رہا ہوں کہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جن کی زندگی کو اپنانے کا حکم دیا گیا، ہمیں اس بات پر بھی نظر رکھنا ہے کہ آیا آپ کے دل میں خشیت الہی کس قدر موجود تھا، کس قدر اللہ سے ڈرتے تھے، جبکہ آپ بخشے بخشائے تھے۔ قرآن حکیم میں آپ کو یہ تمغہ دیا گیا، یہ بشارت سنائی کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اے ہمارے پیغمبر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آپ گنہگار نہیں تھے، آپ عاصی نہیں تھے، نافرمانی نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، آپ بخشے بخشائی ہیں۔ پھر بھی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف طاری تھا۔ پھر آپ کے صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، 3 زمانوں کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے زمانے میں آپ کے بعد جو صحابہ کی جماعت تھی، ان سے بہتر اس زمین پر کوئی جماعت نہیں تھی، اور نہ ایسی جماعت، ایسے لوگ قیامت تک پیدا ہو سکتے ہیں جو نیکیاں انہوں نے کر لی۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، صحابہ بھی کس قدر گناہوں سے بچتے تھے، نافرمانیوں سے بچتے تھے، اور کس قدر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف تھا۔ انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے میں کہا، بڑی لمبی عمر پائی تھی انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اولاد کی، مال کی اولاد کی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً لڑکے اور پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں مل کر تقریباً 100 تک پہنچتی ہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کی دعا قبول فرمائی تھی۔ ایک زمانہ، بڑا لمبا زمانہ، لمبا دور دیکھا اللہ کے پیارے پیغمبر کے انتقال کے بعد۔ تو اپنے زندگی میں، اپنے اس دور میں اللہ کے نبی کے بعد ایک مرتبہ کچھ لوگ تھے آپ کے سامنے، کہا اِنَّکُمْ لَتَعْمَلُونَ اعمالا، تم لوگ کچھ ایسے اعمال کرتے ہو، ہی ادق فی اعینکم من الشعر، جس کو تم لوگ بہت کم تک سمجھتے ہو۔ میں ایسا عمل دیکھ رہا ہوں جو تم عمل کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ یہ عمل کوئی معمولی ہے، یہ گناہ چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے کُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن گناہوں کو، جن اعمال کو تم چھوٹا سمجھتے ہو، بہت چھوٹا سا گناہ ہے، لیکن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم شمار کرتے تھے من الموبقات، یعنی مہلکات،
یہ گناہ تو ہلاک کرنے والی گناہ ہے، تباہی بربادی کی طرف لے جانے والا گناہ ہے۔ آج اللہ کے پیارے پیغمبر کے انتقال کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، میں دیکھ رہا ہوں تم گناہوں کو بہت معمولی سمجھنے لگ گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناظرین کرام کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد احوال بدل گئے تھے۔ صحابہ کی زندگی نہیں بدلی، لیکن صحابہ کی زندگی میں خلفائے راشدین کے زمانے میں، عمر بن خطاب کی خلافت کے زمانے میں، صدیق اکبر ہیں، عثمان غنی ہیں، حضرت علی ہیں، خلافت راشدہ کے زمانے میں بہت سارے لوگ آ کے اسلام میں داخل ہوئے، جن کو تابعین کہتے ہیں، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تابعین ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے اس زمانے میں کہ چھوٹے چھوٹے یعنی گناہوں کو کچھ سمجھتے نہیں تھے، لیکن انس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اعمال کو تم بہت چھوٹا سمجھتے ہو، گناہوں کو، ہم اللہ کے پیارے پیغمبر کے زمانے میں ان کو وہ گناہ سمجھتے تھے جو ہلاک کر دینے والے ہو، جہنم تک لے جانے والی چیز ہو۔ یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاک زمانے میں مسلمانوں پر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ تھے، خوف الہی کا اتنا غلبہ تھا، اور آخرت کے حساب و انجام سے اس قدر لرزہ اور ترسا رہا کرتے تھے کہ بہت سے وہ اعمال جس کو تم لوگ معمولی سمجھتے ہو اور بلا پرواہی کرتے ہو، وہ اس کو ہلاک کرنے والی سمجھتے تھے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا ناظرین کرام کہ معمولی گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، نہ معلوم کون سے گناہ ان کو جہنم میں لے جائے گا۔ آئیے ایک حدیث اس سلسلے میں اور آپ کو سناتا ہوں، صحابہ کس قدر اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہدایات پر عمل کرتے تھے، خشیت الہی کس قدر ان کے قلوب پر ظاہر تھے۔ حضرت نضر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال کانت ظلمۃ فی عہد انس، انس بن مالک جن کو اللہ رب العالمین نے بڑی لمبی عمر دی تھی، ان کی زندگی میں ایک صاحب بیان کرتے ہیں حضرت نضر کہ اندھیرا چھا گیا۔ ظاہر ہے کہ جب کالے بادل آسمانوں پر آتے ہیں اور گھٹا اٹھتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو حضرت انس کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بڑے کالے بادل آ گئے آسمانوں پر، اندھیرا چھا گیا۔ فَأَتَيْتُهُ، میں انس بن مالک کے پاس آیا اور میں نے کہا یا ابا حمزہ، ان کی کنیت تھی اے ابو حمزہ، ذرا یہ بتائیے هل کان ھذا یصیبکم فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ایسے کالے بادل آتے تھے، کیا ایسے اندھیرا چھا جایا کرتا تھا؟ تو حضرت انس بن مالک نے جواب دیا تھا، فقال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ، اللہ کے نبی کے زمانے کو یاد کرتے ہو، زمانہ تو کچھ اور تھا۔ ان کانت الریح، اگر سخت آندھی چلتی تھی، سخت آندھی، لا تشتد فلیبادر الی المسجد، یعنی جب سخت آندھی چلتی تھی تو لوگ ڈر کے مارے کہیں اللہ کا عذاب ہم پر نہ آ جائے، مسجدوں کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ جانتے تھے مساجد کا مقام کیا، وہ مساجد جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا گھر بتایا ہے، بیت اللہ، بیوت اللہ، اللہ کے گھر، مسجدوں کو اللہ نے اپنا گھر قرار دیا۔ پھر جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسجدوں میں نماز پڑھنے والا جب مسجد میں جاتا ہے تو زائر اللہ، اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے۔
مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنے والا، مسجدوں میں حاضری دینے والا گویا اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جس کی زیارت کی جاتی ہے وہ پروردگار عالم اپنے میزبان کی بڑی عزت بھی کرتا ہے، بڑا اکرام بھی کرتا ہے۔ تو لوگ مسجدوں کی طرف دوڑ پڑتے تھے اللہ کے عذاب کے خوف سے، مخافتاً ان تکون القیامہ، کہیں قیامت نہ آ جائے۔ اس قدر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف طاری تھا صحابہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم خالق کائنات ہمارے اور آپ کے اندر بھی یہی ڈر، یہی خوف، یعنی خشیت الہی پیدا فرمائے۔ اور یہی ایسی چیز ہے ناظرین کرام جو حقیقت میں گناہوں سے روکنے والی چیز ہے، معصیت سے روکنے والی چیز ہے، بے حیائیوں سے روکنے والی چیز ہے۔ جب اللہ کا ڈر ہو، عذاب آخرت کا خوف ہو، موت کو یاد کرتا ہو، قبر کو یاد کرتا ہو، جہنم کو یاد کرتا ہو، تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانیوں کی طرف نہیں جائے گا۔ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، بڑی اہم حدیث ہے۔ صحابہ خلفائے راشدین، ان میں سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ نے علم و عمل میں، تقوی طہارت میں بہت بڑا درجہ دیا تھا، سن 6 نبوی میں اسلام لے آئے۔ مکۃ المکرمہ کے اندر اسلام کو تقویت پہنچی عمر ابن خطاب کے اسلام لانے کے بعد۔ پھر اللہ نے یہ درجہ، یہ مقام دیا ان کو کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے زبان سے نکلا، یہ عمر وہ عمر ہیں کہ جس راستے سے چلتے ہیں شیطان ان کے ڈر سے بھاگتا ہے۔ اسلامی یہ جذبہ اللہ نے ان کے دل میں پیدا کر دیا تھا۔ یہی نہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اپنے زندگی کے آخری لمحات میں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ یہ وہی عمر ابن خطاب ہیں کہ معراج کے موقع پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت عمر ابن خطاب کا جنت میں محل بھی دیکھا تھا۔ یہی عمر ابن خطاب ہے کہ جن کے موافقت میں بہت ساری آیات نازل ہوئیں، جو چاہتے تھے عمر ابن خطاب وہی آیات نازل ہوئیں۔ کیا بات تھی، انسان تھے، بشر تھے، لیکن ایمان کا وہ کمال اللہ نے ان کو دیا تھا، توحید کا وہ کمال اللہ نے ان کو دیا تھا، یہ درجہ، یہ مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کس قدر طاری تھا، آئیے حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ ابو بردہ یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد ابو موسیٰ اشعری سے۔ ابو موسیٰ اشعری یہ ایک مقدس صحابی ہیں، یمن کے رہنے والے، مدینہ منورہ آ کر کے آپ کے سامنے آ کر اسلام قبول کیا تھا، آپ پر ایمان لائے تھے۔ علم و عمل میں، تقوی طہارت میں اللہ نے ان کو بھی بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا تھا۔ ناظرین کرام، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو آخرت کے خوف کا ذکر کیا، جنت جہنم کا ذکر کیا، ہمارے اصحاب کے قلوب پر کس قدر اثر کر گیا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں کہتے ہیں ان کے لڑکے ابو بردہ، یہ قال علی عبداللہ بن عمر، کہا مجھ سے عبداللہ بن عمر نے کہا، عبداللہ بن عمر نے ابو بردہ سے کہا کہ ہل تدری ما قال ابی لابیک، کہ اے ابو بردہ جانتے ہو کہ میرے والد عمر ابن خطاب نے تمہارے باپ ابو موسیٰ اشعری سے کیا کہا تھا؟ ابو بردہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ قال ان ابی قال لابیک، میرے والد نے تمہارے والد ابو موسیٰ اشعری سے کہا تھا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، حل یسرک ان اسلامنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہجرتنا
وجہادنا معہ وعملنا کلہ معہ برد لنا۔ عمر ابن خطاب نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ اے میرے بھائی ابو موسیٰ اشعری، کیا یہ بات تم کو پسند لگے گی کہ ہمارا اسلام لانا، اللہ کے پیارے پیغمبر کا ساتھ دینا، آپ کے ساتھ ہجرت کرنا، آپ کے ساتھ جہاد کرنا، جو بھی نیکیاں ہیں یہ ہمارے لیے صحیح ثابت ہوں، یعنی اس کا اجر ہمیں قیامت کے دن ملے، ثواب ملے؟ لیکن اے ابو موسیٰ اشعری، یعنی آپ کے زمانے میں، آپ کی زندگی میں جو کچھ عمل ہم نے کیا، ہمارے لیے ثواب کی حیثیت سے اللہ اس کو ثابت اور محفوظ رکھے۔ لیکن اے ابو موسیٰ اشعری، جو عمل ہم نے بعد میں کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، یا جہاد جو بھی کیا ہے، اس کے بعد ہم رأسم برأسن، یعنی بالکل برابر سرابر، نہ اس پر ثواب ملے نہ عذاب ملے۔ ہاں، آپ کے زمانے میں جو عمل کیا ہے اس کا بدلہ ہمیں ملے اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں۔ کہا جب میں نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا نہیں اے امیر المومنین، میں تو آپ سے اس بات پر متفق نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم نے جو عمل کیا ہے اس پر بھی ہم اللہ سے اجر ثواب چاہتے ہیں، اور آپ کے بعد میں جو عمل ہم نے کیا ہے اس پر بھی ہم اجر بھی چاہتے ہیں، ثواب بھی چاہتے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ یعنی ابو موسیٰ اشعری کے لڑکے ابو بردہ نے جواب دیا کہ یقیناً اے عبداللہ بن عمر، تمہارے والد میرے والد سے بہت بہتر تھے، بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام اللہ نے ان کو دیا۔ یہ ہوئی عمر ابن خطاب ہیں جن کے بارے میں انتقال کا زمانہ جب بھی آپ پر حملہ کیا گیا تھا فجر کی نماز میں، فجر کی نماز میں دنیا نے وہ نقشہ بھی دیکھا ناظرین کرام، جب کہ آپ گر رہے تھے، عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر رکھ دیا۔ عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، جبکہ عمر ابن خطاب زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ یہ اسلامی منظر دیکھنے میں آیا تو ایک حدیث بیان کر کے ختم کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، انتقال کا زمانہ قریب تھا، اس وقت ارشاد فرمایا کاش کہ آج میرے پاس ساری دنیا بھر کر کے سونا ہوتا، میں سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کے عذاب سے میں نجات پا جاتا۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اپنے پیارے پیغمبر اور صحابہ کا جو عمل تقوی طہارت کے میدان میں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔